نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر، عالم اسلام اور دنیا بھر کے حالات۔ گائیڈنس ٹی وی پر بات ہوگی مدینہ سے وائٹ ہاؤس تک، بات ہوگی ویٹیکن سے بیت المقدس تک، بات ہوگی عالمی طاقتوں کی سازشوں اور عالم اسلام کے خلاف منصوبوں کی۔ دنیا کے امن کے خلاف عالمی مافیا کے منصوبے کیا ہیں؟ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام سے روشناس ہونا ہو، عالم عرب اور عالم اسلام کے حقیقی حالات جاننا ہو تو دیکھیں گائیڈنس ٹی وی، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ اگر ان سب حالات کے لیے آپ کو باخبر رہنا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ٹیم گائیڈنس ٹی وی کا حصہ بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد انیس الرحمن اور گائیڈنس ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت پہلے ہم اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ جس وقت بھارت مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کیا تھا بھارت نے، اس وقت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی اور عسکری ماہرین سیاحوں کے بھیس میں مقبوضہ کشمیر میں دندناتے پھرتے تھے اور بھارت کی سیکورٹی فورسز انہیں مکمل تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ 2000 کے قریب اسرائیلی فوجی مقبوضہ کشمیر بھیجے جا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اس جانب بھی اشارہ کرتے رہے ہیں کہ امریکہ شرافت سے افغانستان کا مسئلہ سلجھنے نہیں دے گا، اور اس کی پالتو داعش نے کابل میں دھماکہ جو کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کو کسی طرح سبوتاژ کر دیا جائے۔ اس سارے کھیل میں اشرف غنی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مکمل طور پہ ملوث ہیں۔ اس سے امریکی نمائندے کے کور میں موجود CIA کے اعلیٰ مہرے زلمے خلیل زاد نے اپنا اصل چہرہ بھی دکھاتے ہوئے افغان طالبان کو بھارت کے ساتھ مذاکرات کا مشورہ دیا تھا۔ ایسی صورت میں جب افغانستان کے مسئلے کے دو فریق ہیں، یعنی کہ افغان طالبان اور امریکہ، تو بھارت سے کس لیے مذاکرات کیے جائیں؟ اور اب اسرائیل کیوں عملاً مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں کودنے جا رہا ہے؟ اس سارے صہیونی دجالی کھیل کا اصل مقصد پاکستان اور افغانستان میں افراتفری پھیلا کر چین کے سامنے بند باندھنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑی قوتوں کے درمیان جنگ کی صورت میں عسکری ٹیکنالوجی کولیپس ہو گئی تو روایتی جنگ کے ماہر اسی خطے سے نکل کر اسرائیل پہ چڑھائی کر دیں گے۔ ذرا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں لائیں جس میں کہا گیا ہے کہ سیاہ جھنڈے والے لشکر خراسان سے نکلیں گے اور یروشلم تک انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جب تم انہیں پاؤ تو اس کے ساتھ مل جانا، چاہے برف پر رینگ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ انہی سیاہ جھنڈوں کو مشکوک بنانے کے لیے امریکہ نے داعش کو سیاہ جھنڈے تھمائے تھے۔ افغانستان میں امریکہ کی عملاً شکست کے بعد عالمی صہیونی دجالی قوتیں جان چکی ہیں کہ افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد پاکستان کی مغربی پشت محفوظ ہو جائے گی اور اس کی ساری توجہ امریکہ اور اسرائیل کے مقامی فرنٹ مین بھارت کی جانب مبذول ہوگی، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس سارے کھیل کی وجوہات اس طرح ہیں کہ کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد جس ملک یعنی چین نے جس تیزی کے ساتھ اس پہ قابو پا کر دوبارہ اپنی اقتصادی سرگرمیاں شروع کی ہیں، اس کا اندازہ امریکہ اور اس کے علاقائی ہواری بھارت کو بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس تکلیف دہ مرحلے سے نکلنے کے بعد جس حیران کن تیزی کے ساتھ چین نے معاشی سرگرمیوں کا اعادہ کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک قابل تعریف بات ہے، لیکن جس عالمی صہیونی دجالی مافیا نے دنیا کا سیاسی، معاشی اور اجتماعی نظام بدلنے کے لیے اس وبا کو بطور خوف اور تباہی کے لیے استعمال کیا، وہ چین سے اس پھرتی کی توقع نہیں کر رہی تھیں۔ اس دجالی مافیا کا منصوبہ تھا کہ باقی دنیا کو کورونا کی تباہ کاریوں اور خوف میں مبتلا کر کے پہلے سے معاشی اور اجتماعی طور پر مفلوج کر دیا جائے، اس کے بعد اپنے دجالی ایجنڈے کو نافذ کر کے دنیا کو اس کے سامنے سجدہ ریز کرنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ لیکن چین کی جانب سے کمال تیزی سے اس کا مقابلہ کر کے حالات معمول پر
لانے کی وجہ سے اس دجالی منصوبے کا بڑا حصہ ناکامی سے دوچار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ محترم، اس سلسلے میں امریکہ کو دوسرا بڑا جھٹکا چین کی جانب سے اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی یوان میں کاروبار شروع کرنے سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ کے بڑے حصے میں ڈالر بے وقت ہو گیا ہے اور اس کی قیمت تیزی کے ساتھ نیچے آنے لگی ہے۔ اب اگر ایسا ہی قدم جلد روس کی جانب سے اٹھا لیا جائے تو ڈالر در بدر ہو جانے کے قوی امکانات ہیں۔ باخبر عرب صحافتی ذرائع اس احتمال کا اظہار کر رہے ہیں کہ چین اور روس عالمی منڈی میں کرونا کے وار کا جواب کرنسی کی تبدیلی سے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے اپنے جنوبی سمندر کے ساتھ جن افریقی ممالک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، وہاں اس نے اپنی عسکری قوت میں اضافے کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، کیونکہ کئی برسوں سے چین نے بندرگاہوں کے حامل اہم ممالک میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس میں سری لنکا سے لے کر نائجیریا، سوڈان، جبوتی اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ افریقہ میں اس سارے معاملے کو متوازن بنانے کے لیے اسرائیل کئی برسوں سے ایتھوپیا میں اپنا وجود قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ دریائے نیل جیسے عظیم دریا کا منبع ایتھوپیا میں ہی ہے، جو یہاں سے سب سے پہلے سوڈان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے مصر کا راستہ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے دریائے نیل کے پانی کی تقسیم پر پہلے مصر اور سوڈان میں اختلافات پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد اب ایتھوپیا کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کو پانی بند کرنے کی دھمکی دے۔ یقیناً یہ افریقہ میں اس خطے کے لیے بڑی جنگ کا بگل ہوگا۔ اگر آگے چل کر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور یہاں کے علاقائی ممالک پانی کی تقسیم پر ایک دوسرے سے عسکری طور پر الجھ جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان چین کو ہوگا اور اس کی معاشی سرگرمیاں رک جائیں گی۔ ماضی قریب میں امریکہ نے چین اور روس کے اوپر ڈالر کا جوتا اس لیے لٹکایا ہوا تھا کہ اگر یہ دونوں ملک عام اقتصادیات میں ڈالر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکہ اور اس کے صہیونی دجالی اتحادی مشرق وسطیٰ کے شمال اور افریقہ کے اہم ممالک میں جنگی کیفیت پیدا کر دیں گے۔ یہی کھیل افغانستان کی جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے بھارت کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں کھیلا تھا، جس میں پاکستانی دریاؤں پہ بند باندھنے کی سازش شروع کی گئی تھی۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ ہم کچھ برس قبل سے کہتے آئے ہیں کہ اس بات پر تحقیق کی جائے کہ اچانک سونے کی قیمت 27,000 تولہ سے 70,000 روپے تولہ پر کیسے آ گئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ روس اور چین 10 برس قبل ہی اس بات کا ادراک کر چکے تھے کہ اگر ڈالر میں زر مبادلہ کے ذخائر رکھے گئے تو امریکہ اور اس کے یورپین اتحادی ملک ڈالر کی اچانک قیمت گرا کر انہیں دیوالیہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ امریکہ نے اپنے ہاں سونے کی مقدار سے کہیں زیادہ ڈالر چھاپ لیے تھے۔ اس لیے چین اور روس میں خاموش مفاہمت کے تحت آہستہ آہستہ ڈالر کو عالمی منڈی میں سونے سے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ جب سونے سے بدلنا شروع کر دیا تھا جب سونا بڑی مقدار میں روس اور چین جانا شروع ہوا تو اس کی قیمت میں یقیناً اضافہ ہونا تھا۔ چینیوں نے سونے کو زر مبادلہ کے ذخائر میں تبدیل کر کے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اب کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں تھا۔ روس اور چین کے سامنے 1965 کا فرانسیسی تجربہ تھا، جب فرانسیسی رہنما چارلس ڈی گال نے ویتنام کی جنگ میں بھانپ لیا تھا کہ امریکہ معاشی طور پہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی لیے ڈی گال نے امریکہ کو قرضے کے طور پر دیے گئے سونے کے بدلے کاغذ کی کرنسی ڈالر کو لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سونے کی عدم موجودگی میں امریکی ڈالر چھاپ کر اپنے قرضوں کو اتارنا چاہتے تھے۔ اس کی تفصیلات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ درپیش ہے کہ چین تو کسی نہ کسی طرح سے کورونا جیسے بایولوجیکل حملے سے بچ گیا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ تیزی کے ساتھ اپنی معاشی حالت دوبارہ استوار کر لے گا۔ دوسری جانب روس سونے کے بھاری ذخائر کے ساتھ عالمی اقتصادی منڈی میں ڈالر کو پچھاڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پاکستان میں سی پیک کے دوسرے منصوبے کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ چین آئندہ اپنی ترسیلات کے لیے بری راستے پہلے کھولے گا۔ یقینی بات ہے کہ یہ بری راستہ پاک چین اقتصادی راہداری ہے جو کسی روک کے بغیر چینی مال کو گوادر کی بندرگاہ تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد بحیرہ عرب سے بحیرہ احمر تک چینی بحریہ اپنے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے تیار کھڑی ہے۔
اسی مقصد کے لیے امریکہ کی رضامندی سے اسرائیل نے خلیج عمان کے علاقے میں اپنی بحریہ لانے کے لیے سلطنت آف عمان سے مذاکرات کیے تھے۔ اب جب کہ یہ بات یقین کی حد تک باور ہو چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے سگنی دجالی حوالی بھارت اور اسرائیل بھی یہاں سے خالی ہاتھ واپس جائیں گے، تو اس پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لانے کے منصوبے ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور اس سارے خونی کھیل میں بھارت کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا۔ سکم کے علاقے میں ہند چینی جنگی جھڑپ کے بعد یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ مستقبل قریب میں بھارت سکم کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئی باقی 7 ریاستوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ ان ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں کئی برسوں سے چل رہی ہیں، اس لیے بھارت جیسی مصنوعی ریاست کا قائم رہنا مشکل ہے۔ ناظرین محترم، ایک بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بھارت کبھی بھی تاریخ کے اوراق میں اور جغرافیہ میں ایک ملک نہیں رہا ہے، یہ ایک مصنوعی ریاست ہے جو انگریز کے مہربانی سے یہ قائم کی گئی تھی، ورنہ تاریخ میں ہمیشہ بھارت بے شمار ریاستوں پر مشتمل ایک خطہ رہا ہے۔ اب بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں کھیل کھیلنے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس کا صہیونی اتحادی اسرائیل مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتارنے کے منصوبے بنا رہا ہے، تو یہ خطے کے لیے نہ صرف بہت خطرناک صورتحال ہوگی، بلکہ چین بھی اس میں کھل کر سامنے آ جائے گا، اور جلد ہی یہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو، پاکستان کے دفاع کے ذمہ دار اداروں کو انتہائی احتیاط اور باریک بینی کے ساتھ ایسی پالیسیاں ترتیب دینا ہوں گی جو وطن عزیز کے دفاع کے لیے مضبوط فصیل کی شکل اختیار کر سکیں۔ انشاءاللہ اس صورتحال میں جو بھی آگے جا کر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں گا جلد سے جلد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔